سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں اور علامات کیا ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، حقیقی بندے جو رحمان کے بندے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چال ڈھال میں اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی ہوتی ہے۔ اور عاجزی انسان میں کب آئے گی؟ جب وہ اللہ سے ڈرے گا، حقوق اللہ کا خیال کرے گا، حقوق العباد کا خیال کرے گا، اپنے آپ کو ہر قسم کی اکڑ سے پاک کرے گا، تکبر سے پاک کرے گا، تب اس کی چال ڈال میں عاجزی آئے گی۔ اللہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کل نہ چلو۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نہ تو بیماروں کی طرح، کمزوروں کی طرح بالکل لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں، اور نہ ہی اکڑ کر چلتے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ چدراہٹ کس بات کی ہے؟ فخر کس بات کی؟ تکبر کس بات کا ہے؟ اپنی چال کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلو، معتدل انداز میں میانہ روی کے ساتھ چلو۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ رحمان کے بندے جو ہیں جب کسی جاہل کے ساتھ ان کی کوئی بحث ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کسی بات پہ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ ان کا جواب ایسے انداز سے نہیں دیتے کہ گالی کا جواب گالی سے ہی دیں گے۔ الٹا کیا آج کل گالی تو کیا، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ اٹھا لیتے ہیں، پتھر اٹھا لیتے ہیں، کسی نے ہاتھ لگایا ہم مکہ ماریں گے اس کو، تو ہوتا کون ہے مجھے ہاتھ لگانے والا؟ تو رحمان کے بندوں میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب کبھی کے ساتھ کوئی بحث ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی تکرار ہو جائے آپس میں، تو سلام عاجزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے، تو تکار نہیں کرتے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے، عاجزی کے ساتھ اچھا بھائی جان ٹھیک ہے جی السلام علیکم، وہ گئے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کے اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کی راتیں سوئے ہوئے نہیں گزر جاتی۔ آج کل ہمارا ماحول معاشرہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو عشاء کے نماز کے بعد بلا وجہ نہیں جاگنا۔ ہم تو جاگتے ہی رات کو ہیں، ہمارا سسٹم الٹ ہے۔ دن اللہ نے بنایا معاش کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، ہم دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، معاشرہ کیسے درست سمت پہ چلے گا؟ ہمارا ڈگر ہی الٹا چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندے جو ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، ان کی راتیں سوئے ہوئے نہیں گزر جاتی۔ ہاں سونا بھی چاہیے، تھوڑی دیر سو لی ہے، اگر آپ کو سارے دن کی جسم میں جو تھکاوٹ تھی وہ بہتر ہوگی، طبیعت بہتر ہوگی، رات کو کچھ حصہ اللہ کے لیے کھڑے بھی ہو جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں،
آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے مائنڈ میں کیا بات ہوتی ہے کہ شاید جس بندے نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہے۔ یہ روزہ اور قیام دو الگ الگ عبادات ہیں، روزے کے ساتھ قیام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر قیام نہیں کیا تو روزہ بھی نہ رکھو، قیام الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ تو رات کو ہم عشاء کے متصل تراویح پڑھتے ہیں، تراویح، قیام، تہجد یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں، ایک ہی چیز کے نام ہے۔ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو، مشکل لگ رہا ہو کہ ہم رات کو نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے متصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف حصوں میں قیام فرمایا ہے۔ آپ پہلی رات میں پڑھ لیں، رات کے دوسرے حصے میں پڑھ لیں، آخر رات میں پڑھ لیں، جب آپ کو موقع میسر آ جائے تو بے شک 2 رکعات ہی پڑھ لیں، اللہ کے حضور قیام کر لیں۔ یہ کس کے اوصاف میں سے ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، سجدن، سجدے کی حالت میں، قیامن، قیام کی حالت میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے اگلی پچھلے سارا معاملہ ہی صاف ہے آپ کا، تو آپ قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت خاص یہ ہے تو وہ رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پچھلی 2 اوصاف کے بعد، 3 اوصاف کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، پھیر دے۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، جو جہنم کا عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا، راتوں کا قیام بھی کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے اور رکوع بھی کرتا ہے، اور ساتھ دعائیں بھی کر رہے۔ کیوں؟ کہیں دل میں کوئی، دماغ میں گھمنڈ اور خیال نہ آ جائے کہ میں تو بخشی روح ہوں بھائی جان، میں نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد نہیں پڑھتا، میں نے حج نہیں کیے ہوئے، میں نے عمرے نہیں کیے، میں زکوٰۃ صدقات نہیں دیتا۔ کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اب سب سے بڑا نیک اور پارسا ہو گیا۔ اللہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو چند نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے یہ مت سمجھو کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں۔ اپنا ٹیگ یہ نہ لگاؤ کہ میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں تہجد گزار ہوں، صف اول کا نمازی ہوں۔ نہیں، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو متقی نہ سمجھو، پاکیزہ نفس نہ سمجھو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، کون کتنا متقی ہے۔ تقوی کا معیار، تقوی ہا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا التقوی ہا ہونا۔ میری ظاہری نمازوں میں، لمبے لمبے سجدوں میں تقوی نظر نہیں آئے گا، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نے تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھنی، تمہارا مال و ملال نہیں دیکھنا، جاہ و حشمت نہیں دیکھنی، کیا دیکھنا ہے؟ الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کیسے ہیں، نیتیں کیسی ہیں، اور تمہارے اعمال کتنی کو عاجزی والے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ جو عمل کیا تیری رضا کے لیے،
تو مجھے ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں سب سے بڑا متقی اور نیک ہوں۔ تو اس لیے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت، عبادات بھی کریں، نیکیاں بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا عمل خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اگر میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نمازی ہوں، میں حج کیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، نیکی کے معاملات کرتا ہوں، تو بس میں اب بخشی روح ہوں، نہیں، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اللہ سونا ہی جانتا ہے کیا ہونا ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی دیتا ہے نا، جب اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، فضولیات پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے بے درے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو حد سے بڑھنے والے نا، تجاوز کرنے والے، فضول خرچ، بے مقصد اپنی شوقینیوں اور رنگینیوں کے لیے خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ہے ہی نہ شکرا۔ تو جو مومنین ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بے دری خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ذاتیات پہ بات آ جائے، اپنی شوقینیوں اور رنگینیوں پہ بات آ جائے، پھر ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا کام الٹ ہے۔ شادی بیاہ کا موقع دیکھ لے، اب آگے ایک تہوار بھی آ رہا ہے نا، بسنت، جان چھوٹی ہوئی تھی، قتل عام، گھر سے بندہ کسی کام کے لیے نکلتا ہے، کیا سوچ کے جا رہا ہے، راستے میں گلے پہ ڈور پھر جاتی ہے، یہ قتل کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ شوقینی کی خاطر، اپنے شوق کے کھاتے میں پڑے گا کہ جی میرا شوق تھا۔ یہ ہے فضول خرچی۔ شادی بیاہ کا موقع، لائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گانے باجے بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح نہیں ہوتا ویسے، ہزاروں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے، اچھا جی بھائی جان سوچنے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، یہ 150 ایک بڑا احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، یہ میں بھی پایا چندہ رسید کاٹ دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ آپ کا ذات آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا، اس کا حساب اللہ آپ کو دے گا دنیا قیامت میں، آخرت والے دن۔ لیکن جو اپنی شوقینیوں کے لیے خرچ کیا وہ فضول گیا۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں، اذا انفقوا لم یسرف، خرچ کا معاملہ آتا ہے تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو بخیلی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق بولے نہیں مانتے۔ الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ان کا عقیدہ، ان کا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا برعکس ذرا دیکھیں، لا يدعون مع اللہ الہا کا برعکس کیا ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ جیسا مرتبہ دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ رحمان کے بندے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ شیطان کے بندے ہوں گے۔ شیطان نے کہا تھا میں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی، وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست بیلی نہ سمجھ لینا کہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا شیطان بھی بڑا لکھا ہوتا ہے،
جاہلوں کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جو چالے اس کو سکھائے گا. پڑھا لکھا ہوگا تو بتائے گا نا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ راستہ نہیں یہ راستہ اختیار کر لو. پورا پلانر ہے وہ، بتاتا ہے ایسے نہیں ایسے ایسے کر لو. تو شیطان کے پیچھے چلنا گویا کہ ہم اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ کا رتبہ اور مقام دے دیتے ہیں، کسی اور کو اللہ جیسا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، جان بوجھ کے کسی کا قتل نہیں کرتے. ہاں جو شریعت میں اجازت دی گئی ہے قتل کے بدلے میں قتل ہے. کوئی بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، قتل ہے. حاکم وقت جو وقت کا صحیح مسلم حکمران ہے اس کی بغاوت کرنا، یعنی جہاں پہ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز اور ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، حدوں کو پامال نہیں کرتے. اللہ نے منع فرمایا لا یزنون، زنا نہیں کرتے. وہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ. اس آیت پہ غور کیجئے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں بھائی؟ جو ایسے عوامل ہیں، ایسے اسباب ہیں جو آپ کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں، وہ عوامل بھی اختیار نہیں کرنے. مخلوط ماحول، کو سسٹم، جہاں پہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھی مجلس ہے ان کی، وہاں تو 100% چانسز ہیں ان چیزوں کے. بندہ کسی کو دیکھے گا تو دل میں خیال پیدا ہوگا نا، جب دیکھنا ہی نہیں تو پھر خیال کہاں سے پیدا ہوگا؟ اسباب بھی نہیں اپنانے، زنا کرنا تو دور، بہت دور، ایسے اسباب بھی نہیں اپنانے کہ جس سے بندہ زنا میں پڑ جائے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بندہ ایسا کرے گا اس کا وبال اس کو ملے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی. باقی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے بیان کروں گا، ابھی ٹائم پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنانے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.